روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کرے، لیکن جب وقت مقرر آتا ہے تو موت اپنے وعدے کے مطابق پہنچ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف ایک یقینی طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری، اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موت کا لغوی مطلب ہے زندگی کا خاتمہ۔ انسان کی تخلیق، روح اور جسم سے کوئی موت، ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو مڑ کر واپس جانا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں موت کی حتماً حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان چاہے نبی ہو یا ولی و بادشاہ ہو یا فقیر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگزیر ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ ملک میں ارشاد ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کی بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنائی جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ قرآن و حدیث دونوں میں موت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا اور سزا کا دور شروع ہوتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن سکتی ہے۔ انسان کو قبر میں راحت اور وسعت اور جنت کی ہوا مل سکتی ہے، جبکہ گناہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر و نکیر سوال کرنے آتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی فانی حیثیت یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء اللہ موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتی ہے
بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے نازک، پر اسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار، یا فقیر ہو یا بادشاہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ روح کا نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے جسے کسی کو مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے، ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کو محسوس ہوگی۔ روح نکلنے کا یہ عمل کبھی سہل اور آسان ہوتا ہے اور کبھی انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ۔ نیک اور متقی لوگوں کے لیے روح کا نکلنا انتہائی پرسکون، خوشبودار اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے خوشبو نکالی جاتی ہے۔ فرشتے جنت کے سفید ریشمی کپڑوں میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مومن کی نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ یا دوسری طرف فاسق و فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ حدیث میں بیان ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، نکالو اپنی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی اون میں گھسی ہوئی ہو جسے کھینچ کر نکالا جائے۔ یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ الفاظ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک کر آتی ہے اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ اور آخر میں سر۔ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا۔ روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ موت کی سب بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے، اگرچہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ نہایت عزت و احترام سے روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ترجمہ، کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو وقت تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور گناہ گاروں کے پاس عذاب کے فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی کہ مریض کو کلمہ طیبہ یا دلاؤ۔ یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جائے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کی موت کا منظر عبرتناک ہوتا ہے۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف، زبان پر لعنتیں، جبکہ بعض کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون، چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جیتا ہے ویسا ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم الشان اور پرہیبت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتی ہے۔
نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے اور بدکاروں کے لیے حساب اور عذاب کی ابتدا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، اور دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گر رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے ہاں رہنے کی مجھے اجازت فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات یا 3 راتیں اس انصاری کے ہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور نہ میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک اجنبی شخص آ رہا ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کر سکوں، لیکن میں دیکھ کر رہا ہوں آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے؟ آپ اس مقام کو پہنچے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے ہو اور ان کے سوا اور کوئی خاص پیچیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دل میں ان الفاظ کو کہہ دیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین کرتے ہوئے دل میں ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں
اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاص سے اور دل و زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دیں۔ تو ان کلمات کا ورد کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے افضل ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے منہ سے آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے کم سے کم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھتے ہوئے اس سورت کو کثرت سے پڑھتا رہا اور موت کے وقت بھی زبان پر ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ کلمات انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور جب انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں اور ہم رب کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔